السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، پہلی جانچ 15ویں دن آپ کو جو 14 دن آپ نے برج کورس کی سرگرمیاں حل کی ہیں اسی سے متعلق 15ویں دن آپ کو ٹیسٹ حل کرنا ہے۔ تو اس میں آپ پہلے طالب علم کا نام، رول نمبر اور ڈویژن، اسکول کا نام، یہ سب پورا لکھیں گے، تاریخ، تعلقہ ضلع، اور اس کے بعد یہ جو اقتباس آپ کو دیا گیا ہے سبق سے، اس کو آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، اس کو آپ کو غور سے پڑھنا ہے، اور پھر جو سوالات دیے گئے ہیں آپ کو ان کے جوابات لکھنا ہے۔ اب سڑک کی ابتدا کیسے ہوئی، پہلا سوال ہے۔ اب اس کو آپ کیسے لکھیں گے؟ جن طلباء و طالبات کو آسانی سے جو حل کر سکتے ہوں ان کی بات تو الگ ہے، لیکن جن کو حل کرنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہو تو کم سے کم وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سڑک کی ابتدا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اقتباس میں سڑک کی ابتدا کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ شروع میں ہی سڑک کی ابتدا لکھا ہوا ہے، تو وہیں سے آپ اپنا جواب شروع کریں گے اور جملہ مکمل کر دیں گے تو آپ کا جواب ہو جائے گا۔ اس طرح آپ اس طرح سے بھی سوال اپنے جوابات لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کس طرح جوابات لکھیں اور کیسے ہم حل کر پائیں گے۔ جیسے سڑک نے کس کو کھینچنا شروع کر دیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے دوسری لائن میں ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر کھینچنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سڑک نے کھینچنا شروع کر دیا، کس کو کیا وہاں لکھا ہوا ہے، آپ کو دیکھ کر سمجھ کر لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں کیا نظر آیا، تو پہلی ہی لائن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا جو یعنی جملہ ہے، حضرت حوا کی تلاش میں چلتے ہوئے، دیکھیے مڑ کر دیکھا، یہاں پیچھے مڑ کر دیکھا استعمال کیا، تو مڑ کر دیکھا تو اس کے آگے انہیں کیا نظر آیا وہ لکھا ہوا ہے آگے۔ آپ اچھی طرح سے پڑھیں اور اس کو سمجھ کر لکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل نہیں ہے، آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو ایک نظم دی گئی ہے، پھول کی فریاد، یہ بھی آپ پہلے حل کر چکے ہیں۔ اس کے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں، پھول کے توڑ لیے جانے پر تتلیوں اور بھنوروں پر کیا اثر ہوگا۔ اب میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ تتلیوں پر کیا اثر ہوگا اور بھنوروں پر کیا اثر ہوگا۔ تتلیاں بے چین ہوں گی جب نہ مجھ کو پائیں گی، مجھ سے مراد پھول، غم سے بھنورے روئیں گے اور بلبلیں چلائیں گی۔ تتلیاں، بھنورے اور بلبلیں، ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ آپ کو سوال میں دو چیزیں پوچھی گئی ہیں، تتلیوں کے بارے میں اور بھنوروں کے بارے میں، کہ تتلیوں پر کیا اثر ہوگا اور بھنوروں پر کیا اثر ہوگا۔ تو وہاں یہ جو میں نے شعر آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں ذکر ہے کہ تتلیوں پر کیا اثر ہوگا اور بھنوروں پر کیا اثر ہوگا، آپ آسانی سے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھول نے توڑ لیے جانے پر کس اندیشے کا اظہار کیا، یعنی جب پھول کو توڑ لیا جائے گا تو اس نے کس خوف کا، اندیشہ خوف، کس خوف کا، کس ڈر کا اس نے اظہار کیا۔ تو اب آپ کو یہاں سمجھنا پڑے گا یہ نظم سے، آپ اس کے لیے آپ آسان شکل یہ ہے کہ آپ وہ نظم کا خلاصہ پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس جواب کو لکھ سکیں گے کہ اس نے کس ڈر کا اظہار کیا، بچے نے پھول نے توڑ لیے جانے پر کس اندیشے کا اظہار کیا۔ تو اس نے اس اندیشے کا اظہار کیا کہ جب مجھے توڑ لیا جائے گا تو سورج کی محنت بیکار ہو جائے گی اور چاند غمگین ہو جائے گا اور پورا باغ وہ پریشان ہو جائے گا، شاخ بھی درد محسوس کرے گی۔ تو اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو شعر کی تشریح کرنی ہے، میں بھی فانی تو بھی فانی سب ہیں فانی دہر میں، ایک قیامت ہے مگر مرگے جوانی دہر میں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں فانی کا مطلب ہوتا ہے فنا ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا، دہر یعنی زمانہ، مرگے جوانی، جوانی کی موت۔ تو اب اس میں آپ کو غور کرنا ہے، میں بھی فانی تو بھی فانی، میں بھی ختم ہو جانے والا ہوں، تو بھی ختم ہو جانے والا ہے، اور زمانے میں سب ختم ہو جانے والے ہیں، سب فنا ہو جانے والے ہیں، لیکن ایک قیامت ہے مگر مرگے جوانی دہر میں، مگر جوانی کی موت زمانے میں ایک قیامت ہے۔ تو اب آپ اس کی تشریح کر لیں گے کہ شاید پھول جو ہے تو پھول توڑنے والے سے کہتا ہے کہ اگرچہ میں بھی ختم ہو جاؤں گا، تو بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، سب لوگ ختم ہو جائیں گے، لیکن جوانی کی موت جو ہے یہ قیامت ہے۔ جوانی کی موت یہ زیادہ سخت ہوتی ہے، زیادہ سنگین ہوتی ہے، اور اس پر دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے۔
اس طرح سے آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر حروف قمری اور شمسی پہچاننا ہے، تو میں آپ کو یہ پڑھ کے الفاظ بتاؤں گا جہاں پہ آپ حروف، بلکہ جس میں آپ کو لام کی آواز محسوس ہو رہی ہے وہ حروف قمری میں آئے گا، اور جس میں لام کی آواز محسوس نہیں ہو رہی ہے وہ شمسی میں آ جائے گا۔ تو اب آپ غور کریں، القرا، القرا، آپ غور کریں لام کی آواز آ رہی ہے نہیں، اگر آئے گی تو حروف قمری میں، نہیں آئے گی تو شمسی میں۔ دارالترجمہ، دارالترجمہ، اس میں آپ غور کریں کہ لام کی آواز محسوس ہو رہی ہے نہیں۔ قرۃ العین، قرۃ العین میں بھی غور کریں، قرۃ العین۔ شریف الطبع، شریف الطبع میں بھی آپ غور کریں کہ لام کی آواز آ رہی ہے نہیں، تو 2 الفاظ آپ کے حروف قمری میں آ جائیں گے، 2 شمسی میں آ جائیں گے۔ آپ غور کریں، سند پہچاننا ہے تو میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ خلوت، جلوت اور پنہا اور عیاں یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب آپ خود لکھیں کہ سند کا نام کیا رہے گا، اور یہاں تو بہت آسان ہے، صرف آپ کو یہ دونوں الفاظ کے آگے جو مد لاحقہ ہے وہ لگا دینا ہے بس، تو وہ الفاظ بن جائیں گے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ کیا بنیں گے۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو، آپ کی درسی کتاب میں جو نظمیں ہیں اس کو آپ دیکھیں، اور اس میں آپ پسند کریں کہ آپ کو کون سی نظم پسند آئی، اور جو نظم آپ کو پسند آئی اس کے شاعر کا نام آپ دیکھیں۔ پہلے تو آپ یہ لکھیں کہ یہ نظم آپ کو کیوں پسند ہے۔ پہلے آپ لکھیں گے کہ جیسے مثال طور پر آپ نے لکھا کہ میری پسندیدہ نظم پھول کی فریاد ہے، یا میری پسندیدہ نظم ماں ہے، مثال کے طور پر۔ پھر آپ لکھیں گے کہ آپ کو یہ نظم کیوں پسند ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے چونکہ یہ ماں سے متعلق ہے، اس میں ماں کے بارے میں اس کی قربانیوں کا ذکر ہے، تو اس لیے مجھ کو یہ پسند ہے۔ اس طرح آپ اپنے اعتبار سے اس کی وجہ لکھیں گے۔ پھر آپ اس کے شاعر کو خط لکھیں گے، تو شاعر کو خط کیسے لکھیں گے، پہلے آپ اپنا نام پتہ لکھ دیں گے، پھر شاعر کا نام لکھیں گے، محترم علی جناب فلاں فلاں صاحب، جن کی بھی نظم رہے گی، اور پھر ان کا پتہ بھی لکھ دیں گے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو فرضی پتہ لکھ دیجیے، اگر ان کے شہر کا نام نہیں معلوم تو فرضی پتہ لکھ دیجیے، اور پھر ان کو یہ لکھیے، عرض تحریر یہ ہے کہ مجھے آپ کی نظم بہت پسند آئی، آپ نے اس میں ماں کا ذکر کیا، اس کی قربانیوں کا ذکر کیا، اور آپ نے ماں کی عظمت اور اس کی اہمیت اس میں بتائی، اور یہ بتایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس طرح سے آپ تفصیل لکھیں گے اس میں، اور پھر آخر میں لکھ دیں گے کہ جیسے فقط ایک طالب علم الف ب ج، اس طرح سے، یا ایک طالبہ، اس طرح سے۔ تو آپ یہ اس طرح مکمل یہ خط اس طرح لکھیں گے، اور یہیں پر آپ کا یہ ٹیسٹ بھی ختم ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ اس کو اچھی طرح حل کر پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔